ابھی پارلیمنٹری بورڈ نہیں بنا، آپ کے ٹکٹس تقسیم ہونے میں، الیکشن ہونے میں 10 مہینے ہیں آپ کے، تو وہ تو میرے لیے مسئلہ ہرگز نہیں ہے۔ اور ٹکٹ کا ویسے بھی مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستانی عوام جس طریقے سے مجھے عزت دیتے رہے ہیں اور جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے عوام مجھے عزت دیتے رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کے خلاف آپ دھرنا دیکھ لیں کہ کتنا کامیاب، اور ایک خاتون کو انہوں نے، ایک خاتون کی لیڈرشپ میں انہوں نے وہ دھرنا کیا، بہت کامیاب رہا۔ تو NA1 تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ابھی ٹکٹس کی تقسیم کا کوئی ایسا ایشو ہے۔ تو یہ بہت illogical سی بات تھی، مجھے بڑی عجیب سی لگی۔ دوسری بات کہ پارٹی کے تقریر کا موقع نہیں ملا، تو تقریر تو میں اسمبلی میں بھی کر سکتی ہوں، تقریر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جلسے ہوتے رہے ہیں جس میں میری تقریر نہیں ہوئی۔ آج PTI کو لوگ جوائن کر رہے ہیں اور میں PTI کو چھوڑ رہی ہوں، یقیناً کچھ ایسی وجوہات ہوں گی کہ جن کی وجہ سے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک قبائلی وزیر خاندان سے ہے، ہم وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پختون ہیں، اور ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو، سب سے زیادہ امپورٹنس غیرت اور عزت کی ہوتی ہے، اور ہمیں بچپن سے بہادری اور کریج سکھایا جاتا ہے کہ آپ کریجیسلی، آپ بہادری سے آپ بات کریں، یہ ہماری ٹریننگ میں شامل ہے۔ میرے خاندان میں کوئی ڈرائیورز بھی نہیں رکھتا، میرے والد خود گاڑی چلاتے ہیں، ہمارے خاندان کا ایسا روایت ہے، اور جو بھی بات ہوتی ہے ہم اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں ان سے۔ PTI سے پہلے میں پیپلز پارٹی میں تھی، پیپلز پارٹی میں خواتین کی بہت رسپیکٹ تھی، لیکن جب میں PTI میں آئی تو یہاں پہ میں نے ایک اور ماحول دیکھا، اور اس ماحول سے بہت ساری خواتین نالاں ہیں، بہت ساری خواتین پریشان ہوتی رہی ہیں، لیکن شاید میں وزیرستان سے تعلق رکھتی ہوں تو میں نے وہ کریجیسلی اسٹیپ وہ لے لیا ہے، اور میں کمپرومائز عزت کے معاملے میں مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نہ کریں۔ اس پارٹی میں عمران خان جو ہر ایک کی باریاں لگواتے ہیں، کبھی کسی کی باری لگواتے ہیں، کبھی کہتے ہیں تمہاری باری ہے، کبھی کہتے ہیں اس کی باری ہے، میں تو عمران خان سے کہوں گی کہ اب تمہاری باری ہے۔ خود کو پارسا، پوری دنیا خراب، خود کو پارسا، خود فرشتے۔ میں نے وہ کلچر دیکھا اس پارٹی میں، آئی واز شاکڈ۔ ان کے کچھ کرتوت، ان کے بہت سارے ہیں، ان کرتوتوں میں سے ایک کرتوت یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے ٹیکسٹ میسیجز بھیجتے ہیں غلط، اور بھی بہت سارے کام جس طریقے سے یہ خواتین اور لڑکیوں کی جو عزتیں ہیں، عزت دار خواتین کی جو عزتیں ہیں، وہ اس پارٹی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ محفوظ نہیں ہے، عمران خان کے ہاتھوں اور عمران خان کے ارد گرد جو ان کا ٹولہ ہے۔ ان کی شاید وہ مغرب سے بڑے متاثر مجھے لگتے ہیں، شاید وہ پاکستان کو انگلینڈ سمجھ بیٹھے ہیں، اور ویسے بھی 67 سال کی عمر میں آپ کی عادتیں تبدیل نہیں ہوتی، تو شاید ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں ادھر کی، تو ان عادتوں پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اور وہ ایک مغربی کلچر یہاں پہ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں، جو کہ ہمارا مشرقی معاشرہ، پاکستان کا معاشرہ، ہمارا پختون معاشرہ، مسلمان معاشرہ وہ چیزیں ٹالریٹ نہیں کرتا۔ تو میں صرف یہ کہوں گی کہ اس پارٹی میں عزت دار خواتین، میں سارے بھائیوں سے بھی کہتی ہوں، والدین سے بھی کہتی ہوں کہ آپ کی بچیوں، ہماری ماؤں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں جو ہیں وہ اس پارٹی میں محفوظ نہیں ہیں۔ میں کوئی نواز شریف کی پارٹی جوائن نہیں کرنے والی۔ انہوں نے کچھ اور الزامات لگائے کہ نواز شریف کی پارٹی کو جوائن کرنے والی ہیں، بالکل غلط بات، میں تو کوئی نون لیگ کو جوائن نہیں کرنے والی۔
ہاں صرف میں یہ کہوں گی کہ نواز شریف پہ آپ سارے الزامات لگا دیں. ایک بات میں آنیسٹلی میں بات کروں گی ایز اے پاکستانی کہ اس پہ آپ سارے الزامات لگا دیں. یہ الزام آپ اس کے اوپر نہیں لگا سکتے کہ وہ اس کی وجہ سے ہماری جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو خطرہ ہے. یہ الزام اس کے اوپر آپ نہیں لگا سکتے. وہ ایک خاندانی آدمی ہے اور وہ عزت کرنا اور احترام دینا جانتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے آئین کو پڑھا جائے تو اس میں اگر ڈس آنیسٹ ہونے پہ آرٹیکل 62 اور 63 کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کے لیڈر پہ جو آپ کے ملک کو لیڈ کر رہا ہے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، خائن ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت. تو اسی آرٹیکل 62 اور 63 میں مورل ٹرپیٹیوڈ کی بھی بات کی گئی ہے کہ آپ کی مورالٹی، آپ کی مورل ویلیوز کیا ہونی چاہیے. تو میں تو سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ جو عمران خان کی نااہلی کا کیس چل رہا ہے وہ اس چیز کو ضرور کنسیڈر کریں کیونکہ ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کی بھی خواتین ہیں. ایک آدمی جو آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے کہ بنے یا آپ کے ملک کا لیڈر بننے جا رہا ہے، پی ٹی آئی کی خواتین سے پوچھیں کہ اس کا رویہ کیسا ہے ان کے ساتھ یا اس کے ٹولے کا رویہ کیسا ہے. تو کیا ایسے آدمی کو نااہل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایسا آدمی آپ کے ملک کو چلانے کا اہل ہو سکتا ہے جس سے آپ کی بیٹیوں کی عزتوں کو خطرہ؟ پتہ نہیں کون سا کلچر پھر آئے گا، مغربی کلچر ہی ہمارے ملک میں آ جائے گا، جس قسم کا مغربی کلچر یہ لانا چاہ رہے ہیں. پرفارمنس کی انہوں نے بات کی کہ اس کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. میری پرفارمنس آپ کے سب کے سامنے. میں جس آنیسٹ طریقے سے اپنے ملک کے لیے، میں نہ عمران خان کے لیے میں بات کرتی رہی تھی ہوں، نہ تحریک انصاف کے لیے، میں پاکستان کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے میں ہمیشہ بات کرتی رہی ہوں. لوڈ شیڈنگ کا ایشو جس طریقے سے میں نے اٹھانے کی کوشش کی عوام کے تعاون سے، وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے کلینلینس ڈرائیو جو ہے، صفائی مہم، یہ میں نے پشاور میں کے پی میں سٹارٹ کی، لانچ کی. میں سوشل میڈیا پہ کم ہوتی ہوں، میں گراؤنڈ پہ زیادہ ہوتی ہوں. یہ لوگ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کی تبدیلی سوشل میڈیا پہ ہے، گراؤنڈ پہ یہ نہیں ہے. اور شری مزاری صاحبہ کو میں یہ کہنا چاہوں گی ود آل ڈیو رسپیکٹ کہ جب فارن پالیسی کے اوپر میں نیشنل اسمبلی میں بات کرنا، جب بھی میں نے بات کی ان کو بہت تکلیف ہوئی. شاید فارن پالیسی پہ بات کرنا یہ اپنا حق سمجھتی ہیں. جہاں تک ٹکٹ کی بات ہے کہ مجھے اس پارٹی نے ٹکٹ دیا، تو میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ایک تو عمران خان کی جو اخلاقیات میں نے آپ کے سامنے بتا دی. دوسری بات کہ ایک ایسا شخص، ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں عمران خان نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں، ایک مری ہوئی خاتون کے بارے میں، مجھے بڑا شوق اس دن ہوا. اتنے عجیب اس نے الفاظ استعمال کیے کہ جس سے مجھے انتہائی افسوس ہوا. بطور مسلمان میرے خیال سے مرے ہوئے لوگوں کے پیچھے آپ کو مناسب نہیں لگتا کہ آپ بات کریں ان کے خلاف. مجھے اس چیز پہ بہت شوق ہوا کہ اگر یہ آدمی مروں کو بھی نہیں چھوڑتا، زندوں پہ تو کیچڑ اچھالنا، الزام لگانا، یہ تو ان کا کام ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی میٹنگز میں مجھے اس پارٹی کا ویژن پسند تھا شروع میں، لیکن میں پارٹی میٹنگز میں 2 وجوہات تھی کہ میں کیوں پارٹی میٹنگز میں اور میں نہیں آتی رہی. ایک وجہ یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی. میں بنیگالہ میٹنگز میں، پارٹی میٹنگز میں نے آنا چھوڑ دیا تھا. البتہ میں گراؤنڈ پہ پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ میں کھڑی تھی، اور جب بھی عوامی ایشو ہوا میں ان کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ کھڑی تھی. دوسرا، ان کی پرفارمنس صرف یہ ہے کہ کیچڑ اچھالو. جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں تو عمران خان بتاتے ہیں کہ کس پہ کس طریقے سے اٹیک کرنا ہے.
اس کا ہنسی سے آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اس کا جو ہے اس کے اوپر مذاق اڑا کر آپ نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اس کی انسلٹ آپ نے کیسے کرنی، اس کے اوپر کیچڑ کیسے اچھالنا، یہ طریقے ہمیں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. نام تبدیل کرتا ہے، لوگوں کے نام جو ہے وہ بگاڑتا ہے. میرے خیال سے اسلام میں نام بگاڑنا جو ہے وہ بھی بطور مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹھیک بات کوئی نہیں ہے. تو یہ میں ٹکٹ کے اوپر اگر بات کروں کہ انہوں نے آج اگر مجھے ایم این اے کا ٹکٹ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو ایم این اے کا ٹکٹ ملا. ٹکٹ مجھے پیپلز پارٹی میں جب میں تھی تو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ مجھے ڈونٹ کال می یور ایکسیلنسی، کال می مدر. ان کے یہ الفاظ ہیں مجھے. اور جب اس خاتون جس نے مجھے بیٹی کہا تھا، اور اتنی عظیم ایک خاتون جس نے اتنی سٹرگل کی پاکستان کے لیے، اس کے بارے میں ایک مری ہوئی خاتون جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے مجھے بڑا شوق پہنچا جب عمران خان نے ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے 2 ٹکٹس دیے تھے، ایم این اے اور ایم پی اے. اس وقت میری ایج بہت کم تھی، انہوں نے میری ایج کو بھی نہیں دیکھا اور مجھے 2 ٹکٹس دیے میرے ٹیلنٹ کے اوپر، میرے پوٹینشیل کے اوپر. ان کی ٹکٹوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ٹکٹس کا کرائیٹیریا ہے وہ شاید کچھ اور ہے. اس ٹکٹ کے کرائیٹیریا پہ شاید ہم لوگ پورے نہیں اترتے ہیں. ایک اور بات کہ یہاں پہ مجھے ایک اور بات پہ انتہائی افسوس ہوا. میں تو پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ ہوتی ہوں، میں پی ٹی آئی ورکرز کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں. دھرنوں میں آپ دیکھیں، پروٹیسٹس میں آپ دیکھیں، احتجاج میں دیکھیں، یہ جس پوزیشن پہ ہماری پارٹی آج پہنچی ہے، ان ورکرز کو آپ کہتے ہیں کہ ادنا ورکرز، چھوٹے ورکرز یا کسی کام کے نہیں. تو مجھے اس بات پہ انتہائی آئی واز شاکڈ کہ خود تو آپ جو ہیں وہ بنی گالہ کے گھر میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، ڈنڈے جو ہیں وہ آپ کے کارکن کھاتے ہیں، ٹیئر گیس ان کے اوپر پڑتی ہے، اور شیلنگ ان کے اوپر ہوتی ہے، شہادتیں ان کی ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ادنا کارکن ہے، یہ چھوٹے کارکن ہیں. تو اس پہ پی ٹی آئی کے ورکرز پورے پاکستان میں انہوں نے بہت برا منایا ہے. اس چیز کے اوپر انہوں نے بہت سخت احتجاج بھی کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں شاید 2 کیٹیگریز ہیں. ایک بڑے کارکن ہیں شاید جو بنی گالہ میں رہتے ہیں، اور ایک شاید چھوٹے کارکن ہیں، ادنا کارکن ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، وہ ہم ہیں. اور ویسے بھی میں یہ بات بتاؤں کہ شیطان نے بھی ایک دفعہ کہا تھا، جب آدم کے بارے میں اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. تو میرے خیال سے غرور کرنا شیطان کا کام ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ آدم جو ہے مٹی سے بنا ہے، تو میں تو اس کی تعظیم نہیں کر سکتا. تو اس شیطانیت سے جو لیڈرشپ ہے وہ نکل آئے، اس مائنڈ سیٹ سے نکل آئے. اگر آپ آج اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں تو آپ ادنا کارکن، میں بھی خود کو ادنا کارکن سمجھتی ہوں، میں بھی خود کو عوام کا حصہ سمجھتی ہوں. ان کی قربانیوں کی وجہ سے آپ ادھر پہنچے ہیں. دوسری بات یہ کہ مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا سا سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہے. وہ ٹیلنٹڈ لوگوں سے شاید جیلس ہوتے ہیں، وہ شاید ان کو اپنے لیے خوف محسوس کرتے ہیں. نوجوانوں کو بڑا لیکچر دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو اس طریقے سے بنائیں، لیکن شاید جو میں نے محسوس کیا اس پارٹی میں، وہ ٹیلنٹڈ نوجوانوں سے بعض اوقات جیلس بھی ہو جاتے ہیں، اور شاید اس جیلسی کی وجہ سے بہت سارے مرد حضرات ان سے بھاگ جائیں. خواتین پہ جو ان کا اپنا طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے خواتین ان کو چھوڑ جائیں. اور ان کی پارٹی میں ٹکٹ کا جو ہے وہ یہ
ان کا اپنا کرائٹیریا شاید ہو، کیونکہ میں نے جو آبزرو کیا وہ کچھ اور ہے اس پارٹی میں. عمران خان کے ساتھ آپ اس کی طرح چپل پہنیں. پرفارمنس آپ کی تب ہے جب آپ اس کے ساتھ ہنسیں. جب وہ جیسے چپل پہنتا ہے آپ اس کی طرح چپل پہنیں. جب وہ جس طریقے سے کپڑے پہنتا ہے آپ اس کے کلر کے کپڑے پہنیں. تو یہ آپ پارٹی اس کے ساتھ دوڑ لگائیں کہیں جا کر. تو پارٹی میں اس کے قریب آنے کے یہ طریقے. ہم جیسے لوگ جو گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں، صرف کام کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کے ایشوز اٹھاتے ہیں، وہ شاید اس پارٹی میں امپورٹنس نہیں رکھتے. میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ایم این ایز پی ٹی آئی کے سارے ورکرز بھی ناراض. ان سے ہمیشہ کام لے لیا جاتا ہے لیکن ان کو عزت نہیں دی جاتی. اسی طریقے سے ہمارے جو ایم این ایز ہیں وہ سارے کے سارے ناراض. ہمارے ایم این ایز ایک الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس لاکھوں ووٹ لوگوں کا ہوتا ہے، اس کے پاس لاکھوں عوام ہوتی ہے. ایم این ایز کی جس طریقے سے اس پارٹی میں تذلیل کی جاتی ہے وہ آپ ایم این ایز سے جا کر پوچھیں. کئی مرتبہ انہوں نے احتجاج کیا. ان بیچاروں کی جس طریقے سے توہین کی گئی ہے وہ آپ ان سے پوچھ لیں. اور ایم این ایز بھی سارے مجھ سے متفق ہیں. ایک اور بات کہ کے پی گورنمنٹ، میں نے ایک ڈیلیگیشن میں ملاقات کی. میں نے ہمیشہ ایک ڈیلیگیشن میں پچھلی دفعہ میں نے ملاقات کی ہے کچھ دن پہلے، اور میں اس ڈیلیگیشن میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں کوئی N1 کے ٹکٹ کے لیے نہیں گئی. میں اس لیے گئی کیونکہ پاکستان کے، میں اپنے لیے نہیں گئی، میں پاکستان کے لوگوں کے لیے گئی. ادھر خود کے لیے اگر گئی ہوتی تو شاید پھر مجھ پہ الزام آتا. رکشہ یونین کے صدر کو میں لے کر گئی کیونکہ اس رکشہ یونین کے 10 رکشے غریب رکشہ والوں کے جل گئے تھے ایک ایکسیڈنٹ میں. اس کی کمپنسیشن پرویز خٹک ان کو نہیں دے رہا تھا. ریڑی بانوں کے صدر کو میں لے کر گئی کیونکہ پرویز خٹک جو ایک مافیا کا ڈان ہے ادھر کے پی میں، وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا. میں ایک ڈیلیگیشن لے کر گئی. پرویز خٹک کے پاس 19 گریڈ کے پروفیسرز تھے. یہ وہ پرویز خٹک آپ مائنڈ سیٹ دیکھ لیں. 19-20 گریڈ کے پروفیسرز کہتے ہیں 50 لوگ تھے، پورے کے پی سے لوگ تھے. کہتے ہیں یہ سارے غنڈے ہیں. جب آپ کی چیف منسٹر کا اس قسم کا ایٹیٹیوڈ، وہ ناراض ہو کر چلے گئے. تو یہ آپ کی چیف منسٹر کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ پی ٹی آئی کا چیف منسٹر ہے جو کہ نیا کے پی کے کا چیف منسٹر ہے. عمران خان خود کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، پورے پاکستان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ میں سب کو کسی طریقے سے بھی گمراہ کر لوں گا. یہ نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. میرے خیال سے عمران خان آپ بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ بھی پاکستانیوں کو بے وقوف اور بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. پرویز خٹک کے سارے رشتہ دار جو ہیں آج فائدہ اٹھا رہے ہیں حکومت سے. اور سارے شروع میں جب ایم این اے کی سیٹس تھیں، ریزرو سیٹس، وہ ساری پرویز خٹک نے اپنی کزن کو دے دی، اپنے رشتہ داروں کو دے دی. ریزرو سیٹس پہ ساری اپنے رشتہ داروں کو ڈال دیا. آج ایسے ٹھیکے ہیں کہ جس کے اوپر پرویز خٹک نے مائننگ کی انلیگل لیز دی ہوئی ہیں کے پی میں. تنگی مائننگ کیس میں انلیگل لیز پرویز خٹک نے اربوں روپے کی دی ہوئی ہے اپنے فرسٹ کزن کو. ریزرو سیٹس پہ تو سارے ان کی رشتہ دار تھیں. اب یہ ان کا بیٹا جو ہے وہ سارے سودے کرتا ہے جابس کے، نوکریوں کے تبادلے سارے وہ کرتا ہے، ٹرانسفر سارے وہ کرتا ہے. ہمیں اندرونی خبریں پتہ ہے اور پیسے لے کر کرتا ہے. تنگی مائننگ کیس میں انلیگل لیز جو ہے اپنے فرسٹ کزن کو دیا.
जनरल हामिद ने ये कहा, ये मैं नहीं करी, ये मैं नहीं करी, एहतसाब कमीशन के जो चीफ कमिश्नर थे उनका ये बयान है तंगी माइनिंग केस में, और उनके ऊपर केस, ही इज़ अक्यूज्ड इन दैट केस। दूसरा, नौशहरा में इलीगल माइनिंग केस है, वो भी उन्होंने अरबों रुपए का ठेका अपने रिलेटिव को दिया है। बैंक ऑफ खैबर का स्कैंडल, उसके एमडी, उसकी सिलेक्शन बकौल ज़ियाउल्लाह अफरीदी, वो भी परवेज़ खटक ने की है। मैं उस दिन डेलीगेशन में जहाँ पे मैंने और पाकिस्तानियों को लेकर गई, वहाँ पे मैं परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ करप्शन के सबूत लेकर हमारे पीटीआई वर्कर्स गए खान साहब के पास। खान साहब ने, इमरान नियाज़ी मैं उनको कहूँगी, क्योंकि मैं उनको ख़ान तो नहीं समझती, वो 2 नंबर पठान हैं और ख़ुद को वो ख़ान समझते हैं। तो उनको, इमरान नियाज़ी के पास उनको मैं लेकर गई, वो सबूत दिखा रहे हैं, बिलियन ट्री सुनामी में ये हो गया, बिलियन ट्री सुनामी में ये हो गया, केपी गवर्नमेंट में परवेज़ खटक ने इतनी करप्शन की, इस ठेके में इतनी करप्शन की। इमरान नियाज़ी को पता नहीं क्या मसला था कि उसने सारे सबूत साइड पे रख दिए, मुस्तरद कर दिए। पता नहीं कि वो परवेज़ खटक से ब्लैकमेल हो चुके हैं, या पता नहीं उनको क्या खौफ है, क्या ख़तरा है कि उस आदमी के ख़िलाफ़ ये एक लफ्ज़ भी नहीं सुनता। शायद उनके ठेकों से इमरान खान की किचन चलती है मेरे ख्याल से। जहांगीर तरीन के थ्रू इमरान खान की किचन चलती है केपीके से। ठेके जहांगीर तरीन को मिलते हैं और किचन इमरान खान का चलता है केपी से। और मैं आपको ये बात भी बताऊं कि छोटे वर्कर, अदना वर्कर्स की जब बात की गई, तो मैं समझती हूँ कि छोटे वर्कर्स, अदना वर्कर्स के पास जहाज़ नहीं है, उनके पास बैंक अकाउंट्स भरे हुए नहीं हैं। वो अदना वर्कर्स हैं अपनी सिंसेरिटी की वजह से, जहाज़ों की वजह से वो, अगर उनके पास नहीं है तो उन बेचारों को क्या कसूर है कि आप उनको अदना वर्कर्स कहते हैं। मैं खुद एक प्रोफेसर की बेटी हूँ और मैं समझती हूँ कि हम पूरा पाकिस्तान तकरीबन उसी तबके से हम ताल्लुक़ रखते हैं। कोई टीचर का बेटा है, कोई प्रोफेसर का बेटा है, कोई डॉक्टर का बेटा है। तो मेरे ख्याल से फिर हम सब अदना हो गए। ये जहाज़ों में उड़ने वाले, हेलीकॉप्टरों में उड़ने वाले, ये बड़े ख़ास लोग हैं। और फिर बात ये करते हैं गरीबों की, बड़े पारसा बन के गरीबों की बात करते हैं। मुझे काफ़ी डेलीगेशंस भी उन्होंने सुबह भेजने की कोशिश की, मैंने उनको मुस्तरद कर दिया। मैंने कोई उनसे बात नहीं की, क्योंकि मैं पख्तून हूँ और जिस बात पे मैं डटी हुई हूँ उस बात को मैंने एक दफ़ा मैंने मौक़िफ़ दे दिया, मैंने दे दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुझे इस बात से रोका जाए, लेकिन मैं पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि जिस शख्स को आप फरिश्ता समझते हैं उस शख्स के हरकतें क्या हैं, उस शख्स की वजह से आपकी इज्जत जो है पाकिस्तान के आगे महफूज नहीं है, और वो आपका लीडर जो है वो बना हुआ है। तो मैं आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इमरान खान को मैं कहूँगी कि पख्तून कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। इस किस्म की हरकतें आप उधर कर सकते हैं लंदन में, लेकिन पख्तून कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। आयशा ये बताएं, एक खान साहब से मिली हैं कल, एक दिन में क्या चेंज आया जो आपको ये सब कुछ रिवर्स करना पड़ा? कल परसों आप उनके स्टेज पर भी मौजूद थी, तकरीर नहीं करने दी गई ये अलग बात है, लेकिन स्टेज पर भी थी, और कल आप बनी गाला में खान साहब से मिलने भी गई। 3 घंटे तक मुलाकात हुई, क्या ऐसा हुआ जो ये सारा कुछ रिवर्स हुआ? और एक तो इन्होंने बड़ी एक गलत इल्ज़ामात लगाए। मैं थोड़ा सा एक इल्ज़ामात मुझ पर लगाए गए कि आयशा गुलाले ने इमरान खान से अलहदगी में मुलाकात की दरख्वास्त की, ये टिकर्स चल रहे थे। मैं इस पे शर्म आनी चाहिए उन लोगों को
مجھے وہ ثبوت اس کا دکھا دیں, مجھے بتا دیں کہ میں نے ایسی کوئی ملاقات کی وہ کی. دوسری بات یہ ہے کہ میں ڈیلیگیشن, کل تک میں پی ٹی آئی کا حصہ تھی, میں ڈیلیگیشن لے کر گئی. میں نے آپ کو بتایا کہ رڑیبان کا صدر میں لے کر گئی, میں رکشا یونین کے صدر کو لے کر گئی, اور ہمارے پی ٹی آئی ورکرز جو نیا کے پی کے دیکھنا چاہتے تھے وہ کرپشن کے ثبوت لے کر گئے. پرویز خٹک کے بلین ٹری سونامی میں پرویز خٹک کے ٹھیکوں کے ثبوت لے کر گئے, وہ عمران خان نے پھینک دیے. اور ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پہ عاطف بھی موجود تھا, وہاں پہ عاطف منسٹر موجود تھا, وہاں پہ شہرام, وہاں پہ علی امین موجود تھا, شہرام, شاہ فرمان, بہت سارے ایم پی ایز, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سی ایم اور یہ گورنمنٹ میں انتہائی کرپشن ہو رہی ہے. لیکن پھر وہی بات کہ پتہ نہیں کیا مجبوری ہے ان کی کہ یہ نواز شریف کے اوپر تو پاناما کیس لے آتے ہیں, اور خود وہاں پہ کتنے کرپشن کے سکینڈلز بنے ہوئے ہیں, احتساب کمیشن کو آپ نے بند کر دیا ہے, اس کے اوپر وہ ان کے لیے الگ کیس ہے. جسے فلور دیا جائے پلیز. اور 3 گھنٹے میٹنگ نہیں ہوئی, میری صرف 15 منٹ میٹنگ ہوئی ہے ڈیلیگیشن کے ساتھ. 3 گھنٹے بالکل غلط بات ہے. ہم حیران ہیں کہ آپ 4 سال سے کتنا ظلم و ستم برداشت کرتے رہی, اور اتوار کو آپ نے جلسے میں بھی شرکت کی, فیس بک پہ بھی اس کے لنک ڈالا, تصویریں ڈالی, اور آپ نے لیڈرشپ کا ظلم و ستم سے برداشت کیا. ٹیکسٹ میسیجز ذرا ہمیں دکھا دیں گی, اور نمبر ذرا بول دیں گی کس نمبر سے آپ کو ٹیکسٹ میسیج آئے, اور سیٹ جو ہے وہ پارٹی کی امانت ہوتی ہے. اگر آپ اتنی کردار موجود ہیں تو آپ اپنی پارٹی سے بھی ریزائن کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیے, میں ایک بات میں کہہ رہی, میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں جب پی ٹی آئی میں آئی تو مجھے ٹیکسٹ میسیج پہلا جو ملا وہ اکتوبر 2013 میں ملا, اور اس کا جو ہے پی ٹی اے عمران خان کے نمبر سے آپ چیک کر لیں, ان کی عادت ہے, وہ میرے خیال سے ساری لڑکیوں کو, سب خواتین کو کرتے ہیں, ان کا بلیک بیری ذرا آپ چیک کر لیں. بلیک بیری وہ خود بھی رکھتے ہیں اور خواتین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی بلیک بیری رکھیں, تاکہ وہ میسیجز ٹریس نہ ہو. تو بلیک بیری ذرا عمران خان کا لے لیں, اس کو ذرا چیک کر لیں, کیونکہ آپ کے پرائم منسٹر اگر بننے والے ہیں تو پھر اگر آپ کی جو خواتین ہیں, آپ کی پارٹی کی, آپ کی جو ملک کی خواتین ہیں, ان کا پھر کیا حال ہوگا. ان کی بلیک بیری کو چیک کر لیں, ان کے میسیجز کس کس کو میسیجز کیے. میں تو ایک ہوں, میں نے تو کریج کا مظاہرہ کیا, میرے والدین نے مجھے بہادری سکھائی ہے, باقی خواتین کو کتنا کیا. میں ایک بات میں ایکسپلین کر دوں. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں پارٹی میٹنگز میں نہیں آتی رہی ہوں, میں اتنا ایکٹیو پارٹی میں نہیں ہوتی رہی. میں اتنی ڈس ہارٹ ہو گئی کہ میں نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا, میں اسلامک اسٹڈیز کمپیریٹیو ریلیجن میں نے داخلہ لے لیا, اور میں سیاست سے تھوڑا ہٹ ہو گئی, لیکن میں عوام کے ساتھ پھر بھی ان کے ایشوز کے اوپر گراؤنڈ کے اوپر کھڑی رہی.